السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. نہایت کی ادب و احترام کے ساتھ خود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک یہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے گنتی کو پوری کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشا اور اس امید پر کہ تم ہدایت پر رہو، شکر گزار بندے رہو، حق گزار بندے رہو. آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، نبی فرماتے ہیں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. اب جو اپنے دوستوں میں آپ ہم سب ڈسکس کر رہے تھے اس سال 29 روزہ ہوا، 29 روزہ ہوا، وہ ختم ہو گیا رسول پاک کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا پورا مہینہ روزہ رکھنا، اور نبی فرماتے ہیں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو گویا ہمارا روزہ پورا مہینے کا روزہ ہوا. 29 28 30 یہ کوانٹٹی نہیں، نبی کی بولی اصل ہے دلیل. اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ عدت پوری کرو، عدت مطلب گنتی پوری کرو، یعنی اگر 29 کو چاند کی رویت یا شہادت نہ ہو تو 30 کی تعداد پوری کرو. اگر ہو جائے تو مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ پڑھ لیجیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم سب کا ایک مہینے کا روزہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو مہینہ پائے رمضان کا وہ پورے مہینہ روزہ رکھے. اب نے رکھا اپنے اپنے حساب سے، جس نے نہیں رکھا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ رکھ لیں، صحت جسمانی اور ایمانی نصیب فرمائے. جس نے رکھا ہے وہ بھی، اور جس نے نہیں رکھا ہے وہ بھی صدقہ فطر ضرور دینا. صدقہ فطر جو ہے روزے داروں کے لیے روزہ کی کمی کا کفارہ ہے، اور غیر روزے داروں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ توفیق کا کفارہ ہو. اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے جو آپ کی رسپانسبلٹی میں ہے، جو آپ کی ذمہ داری اور کفالت میں ہے، ان کی طرف سے آپ ادا کریں صدقہ فطر. اگر ادا کرتی ہیں تو مبارک ہو، مقبول ہو، مبرور ہو. نہیں ادا کیے ہیں تو تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ ابھی سونا بیچیں گے تو کیسا ہوتا، چاندی بیچیں گے تو کیسا ہوتا. موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چاندی سونا سب ہی رہ جائے. اللہ کی عبادت کے لیے موقع ملا ہے تو اسے غنیمت جان کر کے کر گزرے. بس 200-300 روپے کے صرف سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے آپ قبرستان میں چلے جاؤ. اب سونے کا کپڑا چاہو گے بھی تو آپ کے گھر والے کیا، کوئی نہیں دے گا کہ نہیں ہم کو قبر میں اچھا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تو آپ کو اس سے دوستی کرنی چاہیے جو جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، جو آپ کا پارٹنر زبردست بننے والا، برزخی دنیا، حشر کی دنیا. اب سنیے حدیث پاک عید الفطر کے حوالے سے بڑا نبی پاک کا بڑا عمدہ فرمان ہے. ظاہر ہے اپنی شعبہ حیات میں، اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ایک مرد مومن، ایک بندہ مومن نبی کو سامنے رکھے بغیر زندگی کی تکمیل کسی بھی زاویے سے نہیں کر سکتا. آج کی عظیم الشان عید الفطر میں جو ہمیں خالص نبی کے صدقے میں ملی،
نبی مکہ المکرمہ سے جب مدینہ المنورہ گئے تو مدینہ والے یہ دو موقع سے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے کھیل کود کیا کرتے تھے، لہو و لعب کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ان دو دنوں کو خاص کر لیے ہیں کھیل کود کے لیے، تقریب کے لیے، جشن منانے کے لیے، کھیل کود کے لیے۔ جملے پہ غور کرنا اور نبی نے جو کیا ہے اس پر عمل کرنا کہ آپ نبی کے ہو، اس لیے آپ کو نبی کی مان لی، اور نبی سے پہلے کیا کرتے تھے وہ بھی دھیان رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ سنو اب میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان دو کھیل کے بدلے میں دو خوشیوں والی ثواب والی چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے پہلی عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ یعنی اس میں آپ کو خوشیاں بھی لینا۔ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جو روزہ اللہ کی خالص عبادت تھی، اللہ کی رضا کے لیے ابھی ایک مہینہ تک رکھے گا، آج کے دن نبی فرماتے نہیں، آج تم مہمان ہو، سبحان، آج کھاؤ پیو۔ عید الفطر عید خوشیوں کا دن ہے، بار بار آنے والی چیز، نبی نے بدل دیا ان دونوں دنوں کو، تو اب کیا مطلب ہوا؟ لہو و لعب، کھیل کود، اور جو عبادت سے دور کرے جو چیز، وہ عید نہیں ہے۔ جو جوڑے عبادت سے، جو جوڑے اللہ رسول سے، وہ ہے اصل عید۔ عید اسے کہتے ہیں کیونکہ وہ دور کرنے والی چیز دو دن کے لیے کافروں نے، مطلب وہاں کے لوگوں نے، کافروں نے نہیں، مدینہ والوں نے مخصوص کر لیا تھا۔ ایک عقیدہ تو یہ ملا کہ عید ہمارے لیے عبادت کا تصور دیتی ہے، عید ہمارے لیے قرب مولا کا تصور دیتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا تصور دیتی ہے، بھلانا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف سوئیوں میں اور کھانے اور شیر قورموں میں اور دوسروں کے انتظار میں، ایسا نہیں۔ ہر حال میں ظہر کی نماز کا وقت ہو، سب ویسے ہی چھوڑ دو، فوراً مردو مسجد کی طرف جاؤ، اور عورتوں نماز کا اہتمام کرو، جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی مصلی دو، جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی وضو کرنے کے لیے بولو۔ یہ ہونی چاہیے، عید اسے کہتے ہیں۔ خبردار خبردار، جس نے بھی نماز چھوڑی اس کی عید نہیں ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں جو صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ میری عیدگاہ نہ آئے، جو صدقہ فطر نہ ادا کیا وہ میری عیدگاہ نہ آئے، اور دیگر روایت میں روزہ نہ رکھا وہ میری عیدگاہ نہ آئے۔ نبی رحمت للعالمین ہے، ایسا بڑا فرمان کیسے؟ ہم لوگ ذرا روک دیے تو پتہ نہیں میٹنگ پہ میٹنگ ہو جاتی، مسجد سے روک رہے، مسجد سے، رحمت للعالمین کہہ رہے فلا یقربن مسجدنا، یہ جملہ ہے عربی، ہرگز ہرگز وہ ہماری مسجد نہ آئے، ہرگز ہرگز نہ آئے۔ مطلب اسی میں ہے مسجد آنے کی بھی بات۔ مسجد ہے، مسجد کو تو یاد رکھتے ہو، لیکن یہ ڈیوٹی کے طور کیا سمجھتے ہو آپ عید الفطر کی نماز کو؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ مطلب یہ کہ سیوائی کی جائز ہونے کی دلیل ہے کیا کہ سیویاں اس کے بعد کھائے گے؟ ایسا نہیں۔ اسی لیے تو عید الفطر میں کچھ کھا کر آنے کا حکم ہے، اور عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھا کر آنے کا حکم ہے۔ تو یہ کھانے پینے کا جواز نہیں ہے، یہ عید الفطر نماز واجب ہے۔ واجب سمجھتے ہیں، اس کا ترک گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، واجب۔ شکر جس طرح واجب ہے آپ پر، عید الفطر واجب ہے۔ روزہ رکھے الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سب سے بہترین نذرانہ ہے سجدہ ریزی عبادت کی شکل میں۔ تو آپ کو اللہ نے جو توفیق دیا روزہ رکھنے کی، اس کے سجدے، اس کے لیے شکر کرنے کے لیے آپ آئے۔ گھر میں عورتیں اپنا شکر ادا کریں گی اپنے حساب سے۔ عید الفطر ہے، آپ کے لیے خوشیوں کے سوغات لے کر آیا ہے، جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس لہو و لعب میں، کھیل کود میں، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے لوگوں کا طور طریقہ تھا، اور نبی ناراض تھے اس تصور سے، تو آپ سے بھی نبی ناراض ہو جائے، ایسا نہ۔ افسوس ہوتا ہے، سلام کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کا بھی مسئلہ سننے کے سلسلے میں کچھ لوگ سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ کیا یاد رکھے، جمعہ کی نماز سے پہلے بھی جو سنت ہے وہ مؤکدہ ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی جو سنت ہے وہ مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا مطلب سمجھتے، ایک دم ڈیفیکلٹ ہے، ایک دم تاکید ہے اس کے اندر، واجب ہے قریب کے۔ پٹ 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 ظاہر جب آواز آتی ہے تو اس کا مطلب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کس سے بھاگ رہے ہو آپ؟
دارالامان سے بھاگ رہے ہو آپ, اللہ کے گھر سے بھاگ رہے ہو آپ. کس کے لیے آپ نے فرض نماز پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی. تو سنت کس کے لیے پڑھو گے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے. یہ اس لیے میں بولا کہ ریلیٹڈ بات تھی. ابھی خطبہ, ابھی نماز ہوگی, نماز کے بعد خطبہ. بہت سارے لوگ خطبے میں بھاگ رہے ہیں, اور اصل کتابی مولوی بھی جو ہے نا بولتے ہیں کہ نہیں, جمعہ کا تو خطبہ شرط ہے, وہ تو ضروری ہے, اور عیدین کا خطبہ سنت ہے, وہ ضروری نہیں. استغفر اللہ. یاد رکھیے, جو بھی اس قسم کا جملہ بولتے ہیں وہ اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا حصہ لازمہ بنا لے. من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت سے محروم ہے. کچھ سمجھے؟ نبی کی شفاعت ہی سے آپ کی بخشش ہونے والی ہے, اور نبی فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت نہیں کروں جو سنت کا ترک کرے گا. اس لیے خطبہ بھی بڑی توجہ اور بڑی اعتناء اور بڑی کامل التفات کے ساتھ آپ سنیں. ٹائمنگ تو اللہ کے قرب میں رہتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق کامل نصیب فرمائے. یہ بڑی ضروری بات تھی. آپ سنیے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہمارے روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم معاف کرنے کے لیے ایک جلیل القدر حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ہے بارگاہ رسالت میں ایک جلیل القدر صحابی آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ ہلکت فی رمضان وقعت فی رمضان, میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ رمضان میں, میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ رمضان میں, ہلاک ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا, کیوں بول رہے ہو ایسا؟ نبی فرماتے تھے ایسے ہی. تو کہتے یا رسول اللہ میں نے روزے کے جو شرائط تھے اس کی پابندی نہیں کر سکا. تو وہ 3 شرطیں تھیں, تیسری شرط تھی بیوی سے جمع, وہ واقع ہو گیا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں 60 روزہ کنٹینیو رکھنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں رکھ پایا, 60 روزہ کہاں سے رکھ پاؤں؟ ایک روزہ میں کنٹرول نہیں ہو سکا, 60 میں کہاں سے؟ دریائے رحمت جوش میں ہے سبحان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت رحمت کا مطالعہ کرو. وہ نہیں فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی وحی کا انتظار ہے, جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں بس ہمارے پاس تو یہ تھا, بول دیا تیرے کو, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں, آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کرو 60 مسکین کا کھانا کھلا دو جائے, 60 مسکین کو کھانا کھلا دو جائے. تو آقا فرماتے یا رسول اللہ ماہ وجو مدینہ میں فی المدینہ ماہ وجو منا یا الینا, ہم سے زیادہ مدینہ میں کوئی محتاج ہی نہیں ہے. ارے باپ تو کھلاؤں کس کو؟ میں سب سے زیادہ محتاج تو میں ہی ہوں, میں تو کھانے والوں میں سے ہوں یا رسول اللہ, سب سے زیادہ محتاج. تو مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کہتے ہیں عجیب ہی ہے نا, کیا آپ کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. سوچئے اس حدیث پاک بخاری شریف میں یہ حدیث پاک, خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا میں نے زندگی کے کسی شعبے میں, چاہے وہ ولیمہ کا شعبہ ہو یا نکاح کا شعبہ ہو یا عید کا شعبہ ہو یا کہاں کا بھی شعبہ ہو, مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ نہیں زندگی گزار سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, یہ کفارہ ہے. اسی سلسلے میں جلدی بول دو, جس نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا ہے, جان بوجھ کر کے جس نے روزہ چھوڑا, چھوٹنا الگ ہے چھوڑنا الگ. جان بوجھ کر کسی نے روزہ چھوڑا, بیوی سے جھگڑا کر لیے اور جا کر کے ہوٹل میں کھا لیے, بیوی سے جھگڑا کر لیے اور روزہ نہیں رکھے, جان بوجھ کر جس نے چھوڑا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کنٹینیو 60 روزہ رکھنا ہوگا. 60 روزہ اس کو کنٹینیو رکھنا, ان 60 رکھے اور 60ویں میں کچھ ہو گیا تو پھر سے کنٹینیو کرنا ہوگا, نہیں تو 60 مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا, ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یہ ہے کفارہ. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے لیے کہا اور صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے مدینہ میں, ہم ہی محتاج ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات ہی ہو رہی ہے کہ اس طرح چہرہ کرتے ہیں, اور اچانک دفعت کوئی انصاری ایک ٹوکرے میں کھجور کا ایک ٹوکرا لا کر کے دیتا. ٹوکرا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میں اشارہ کر رہا ہوں, اتنا تو سمجھ رہے ہوں گے. ہاں ایک کھجور کا ایک بنڈل لا کر کے جس میں کھجور رکھے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ لے جاؤ, تم بھی کھا لینا, آل اولاد کو کھلا دینا, تیرا کفارہ, تم بھی کھا لینا. اب بتائیے کھلانا کیا, اب یہ کھا لے رہے, مجرم ہے ظاہری طور پر, ان پر کفارہ واجب ہے.
لیکن خدا پاک عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز اور اختیار مطلق عطا فرما کر کے بھیجا ہے. آقا آپ جس کے لیے جو فیصلہ کر دیں وہی منظور خدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم بھی کھا لو، اپنی اہل و عیال کو بھی کھلاؤ، تمہارا یہی کفارہ ہے. کوئی مسئلہ نکال پاؤ گے آپ اس سے مسئلہ سوائے عظمت رسالت کے، سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار مطلق کے؟ نہیں نکال سکتے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قانون دان، قانون ساز، تشریعی اختیار، شریعت بنانے کا اختیار پروردگار عالم نے مطلق طور پر آپ کو عطا فرمایا. اس سے ایک حدیث پاک کے ملی ریلیٹڈ تھی. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کی ایک ایک فرد ہو، بڑی محبت سے یہ بات سن لو. اگر تم بھی ہم بھی کسی بھی طرح سے کوئی کمی ہوئی ہو روزے میں، کمی ہوئی تھی نا روزے میں، اور کمی تو ہوئی ہی ہے 24 گھنٹے میں، بتائیے ایک دم تقویٰ میں آپ کا گزرا، کسی سے جھگڑا نہیں کرے آپ، کسی سے جھگڑا نہیں کرے آپ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے آپ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کسی بھی طرح سے برائی کی طرف نظر نہیں گئی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لیجیے. صحابی کو مسئلہ معلوم تھا کیونکہ قرآن میں ہے، صحابی کو مسئلہ معلوم تھا، نبی نے مسئلہ بتا دیا تھا، پھر بھی نبی کے پاس صحابی آ کر مسئلہ اور سلوشن پوچھ رہے ہیں. وہ جان رہے ہیں کہ مسئلہ پر عمل تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر میٹنا ہو گناہ تو در مصطفیٰ ہے، گناہ تو میٹنا ہو تو در مصطفیٰ. تو روزہ کی تکمیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک میں ہے. آپ پیارے اگر روزہ کو اپنی کمپلیٹ بنانا چاہتے ہو، اور یقیناً جب صحابی جو کمپلیٹ ہے وہ تو پہلے سے کمپلیٹ ہے. مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اولئک کانوا افضل هذه الامہ، اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ. یہ اصحاب محمد مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھی صحابہ ایمان والے تمام امت میں، خصوصاً اس امت میں افضل، اور یہ امت سب سے افضل تو تمام امت میں وہ افضل ہے. ایسی بیسٹ کوالٹی صحابہ کرام کی بارگاہ رسالت میں اگر اپنے گناہوں کا کفارہ کسی کو سمجھتے ہیں تو ذات محمد کو سمجھتے ہیں. دیکھا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. آپ بھی ہم بھی مسئلہ پوچھو گے تو یہ بتا دیں گے 60 روزہ رکھو آپ آ کر کے، یہ رکھو، اور وہ 60 میں بھی گڑبڑی ہو گئی تو اب پھر کفارہ. اس لیے کوئی بھی عمل آپ کو کرنا، اس عمل کو تو انکمپلیٹ تصور میں اور عقیدے میں رکھتے ہو، اس کی کمپلیٹ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا در کھٹکھٹانا، یہ ہے رسالت. عید کی نماز ہو، روزے کی تکمیل ہو، حج کی ادائیگی ہو، جتنی بھی عبادتیں ہو، ان تمام عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ بتا دیا ہوں میں، مسئلے پہ عمل کرو جا کر کے، اب میں کچھ بھی نہیں، مسئلہ بتا دیا جیسے کچھ لوگ بول رہے ہیں اور قرآن پاک کافی ہے، ہمارا سنویدھان ہے، ہمارا قانون ہے. اب نبی کیا بار بار کرتے ہیں؟ نبی قرآن پاک میں ہے کہتے، صحیح حدیث میں ہے کہتے، بس ایسا نہیں پیارے. قرآن کی قرآنیت اور حدیث کی عظمت مصطفیٰ کے وقار میں. مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ خدا کے کلام کو کلام ثابت کر سکتے، نہ اپنی عبادت کو عبادت بنا سکتے. صحابہ عمل کرتے تھے لیکن اس پر گارنٹی اور اس پر مہر مصطفیٰ جان رحمت کی ہونا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کا عقیدہ تھا. اور مصطفیٰ روکتے بھی نہیں، ٹوکتے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی توحید کا تصور تھا، یہی رسالت کا پیغام تھا. تو اسی تصور میں آج عید الفطر کی آپ کو ہم کو نماز پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے جو بھی ہم نے آپ نے عبادت کی ہے ان تمام عبادتوں کا کی مقبولیت کا صحرا اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آپ نے ایمان لایا. ہم تو صرف ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ نے ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افسوس ہے کلمہ کی بنیاد پر اتحاد بولتے ہیں، لیکن کلمہ کبھی تو ٹرانسلیشن کر لیا کرو، کبھی تو کرو. آپ خدا کی قسم رسول خدا نہیں ہے اور خدا رسول نہیں ہے. جو رسول ہے وہ مخلوق ہے، خدا خالق ہے. تو جہاں پر اینڈ کا پہلو ہے کہ یہ اور یہ یعنی خدا اور رسول، لیکن کلمہ میں وہ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہا، محمد اللہ کے رسول ہے. دیکھ رہے آپ
جو ڈیوائڈ کو بتاتا ہو جو الفابیٹ، وہ ہے عربی میں واو اور انگلش میں اینڈ ہے. جو الفابیٹ ڈیوائڈ کو بتاتا ہے اور کو الگ الگ ہونے کو بتاتا ہے. ایمان میں وہ بھی نہیں ہے. لیکن امت کا طبقہ 50 حج کرنے کے باوجود ایک حج کی بھی عظمت نہیں حاصل ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہیں کرنا. یہ اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا مقصد ہے. خدا کی پہچان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذات خدا کی پہچان جب محمد عربی ہے تو اللہ کی عبادتوں کی پہچان کہاں سے کرو گے آپ؟ عبادت تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو خدا ملنا نا، خدا کا پتہ ملنا، خدا کے ساتھ ملنا، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا، حبیب مکرم آپ کی عمر پاک میرے ایک ہونے کی دلیل ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. لے لوگوں، جو میں نے اعلان رسالت سے پہلے تم میں عمر گزاری ہے، یہ عمر کی گزاری، یہ پوری عمر جو ہے ایک خدا کے اعتماد کی دلیل ہے. آپ تو ذات خدا کا پتہ ذات رسول میں ہے، تو اعمال جو آپ کر رہے ہو یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. حج زکات یہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں. لہذا کوئی بھی عمل بغیر مصطفیٰ کے بھروسے کے آپ قبول نہیں سمجھنا، مقبول نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب آپ کو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خاص موقع سے اور جنازے کی نماز یہ ذرا میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اس لیے میں بڑی توجہ سے 2 مرتبہ بتا دیتا ہوں. بڑی توجہ سے سنیے گا آپ. سب سے پہلے اب ایک دم طریقہ سن رہے آپ. عید الفطر کی نماز کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے نیت کا مرحلہ. نیت تو ماشاءاللہ گھر سے کر کے آئے، آپ نہیں بھی بولیں گے تو نیت وہی ہوگی، لیکن بول لیں تو سونے پہ سہاگا، نہیں تو سونا تو برابر. ہاں الحمدللہ. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی. نماز عید الفطر واجب کا لفظ جو ہے نا، کچھ لوگ آگے پیچھے بول دیتے ہیں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، یعنی واجب ہے یہ، یعنی واجب کا تعلق نماز سے. اب آگے بولنا ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اب دیکھیے، اب اللہ اکبر نہیں بلاؤ، اب دیکھیے یہاں تک آپ کو بول کر کے اللہ اکبر ہو گیا. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 ہو گئی، چھوڑ دیں. اللہ اکبر تو مٹھ زبان میں بول دو. جس اللہ اکبر کے بعد کچھ پڑھنا ہے ہاتھ باندھ لینا، اور جس کے بعد نہیں پڑھنا ہے چھوڑ دینا. پہلے اللہ اکبر جب بولے تو ہاتھ اس لیے باندھے کہ ثنا پڑھنا تھا. اب 2 مرتبہ جو چھوڑے کچھ نہیں پڑھنا تھا، اب تیسری مرتبہ باندھے اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ایک دم آسان ہو گئی. تو 2 مرتبہ بیچ میں چھوڑنا ایک دم آسان ہو گیا. اب تیسری چوتھی بول کر کے کنفیوز کرنا نہیں. اللہ اکبر بول کر ثنا پڑھنے والی کے بعد جو 2 مرتبہ بولنا وہ چھوڑ دینا. اب آزو بازو کو دیکھ کر کے نہیں چھوڑنا. ہاں ٹھیک ہے، آزو بازو کو نہیں دیکھنا، وہاں توجہ دی. ثنا پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ چھوڑنا ہے، تیسری مرتبہ میں باندھ لینا. اب پہلی رکعت حسب حال حسب معمول ادا. اب دوسری رکعت پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہ آپ کو پہلے کچھ نہیں کرنا ہے، پھر ضم سورہ کریں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں. اب جو ہے یہاں پر بھی دیکھیے گا، ایسے دیکھتے دیکھتے بھی کچھ لوگ رکوع میں جاتے ہیں. ہاں ایسا نہیں کرنا خدا کے واسطے. اب جب ضم سورہ ہو جائے گا، ضم سورہ بولے تو سورہ جب ملا لیں گے تب اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. دیکھا تو آخری مرتبہ جب جائیں گے رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جائیں. ایک دم سمجھ میں آسانی سے آگے ہو گیا.
جی 5 منٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا یہ گھڑی ہے ہمارے سامنے. ہاں پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلیے بیچ بیچ میں آپ کو یاد تو آ گئی ایک بات ہے الحمدللہ. ایک اور حدیث سن لیجیے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کے دن آپ جس راستے سے آئے ہیں, خیر آپ تو بائک کا زمانہ آ گیا ہے, جس راستے سے آئے ہیں اب اس راستے سے نہیں جائیے گا, دوسرے راستے سے جائیے. تھوڑا بہت عمل کر لیے, چاو چاو راستہ ہے ماشاءاللہ, ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے, دوسرے راستے سے جائیں. لیکن اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے, بلکہ اس لیے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں اگر اس راستے میں فقیر کو دیتے ہوئے آئے ہیں تو دوسرے راستے سے جائیں, اور اگر دیتے ہوئے نہیں آئے تو پھر اسی راستے سے جائیے تاکہ دینا ہو. آج کے دن جب مدینہ المنورہ میں اپنے مطلب یہ کہ سبحان اللہ پریکٹیکلی بات محبت کی بات ہے. اب آپ تو مدینے والے ہی کے صدقے میں پڑھنا ہے ہم سب کو نماز انشاءاللہ. تو مدینہ المنورہ میں اور مکہ میں بھی مولد رسول کے سامنے کبوتر سب کھیلتے رہتے, سبحان اللہ کھیلتے رہتے. اللہ تعالیٰ اس کبوتر کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائے. بڑی توفیق ہے پیارے. ہم لوگ دور رہ کر کے تڑپتے ہیں یا نبی السلام علیکم, اور آتما تڑپتی ہے کہ کاش کبھی بھی وہ گنبد خضرا دیکھ لیتے اور وہاں پڑھتے. وہاں پر مولد رسول جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, جن کے بارے میں امام نے کہا ان کے صدقے کو سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جب کعبہ جھک گیا تھا مصطفیٰ جب تشریف لائے, صوفیہ نے جا کر کے دیا تھا نا خوشخبری, تو کہا کہ ہاں میں جان رہا ہوں, آج دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ میرے گھر کی طرف کیوں جھکا ہوا ہے. ہاں سبحان اللہ جان گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہے تو وہاں کبوتر وغیرہ اور وہاں جو ہے گیہوں وغیرہ وہاں کھلاتے ہیں, گیہوں وغیرہ کھلاتے ہیں الحمدللہ. اس میں حالانکہ بتائیے گیہوں انڈیا سے کوئی لے آتے ہیں, وہاں کے لوگ وہاں اس کو بھی بولتے ہیں بدعت ہے شرک ہے. ارے استغفر اللہ, سعودیہ گیہوں بیچ کر کے ہمارے اوپر فتوا لگا رہے ہیں بدعت ہے شرک ہے. ہم بیچتے, انڈیا والے بیچتے, تو جا کر کے ایک بات بھی تھی, وہ خود بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مکہ میں تو ایسا نہیں ہوا, مدینہ میں جب اپنے روم سے کبھی نکلتا تھا روضہ رسول کے سامنے, تو راستے میں حبشیاں لوگ, کالے لوگ اور بہت سارے لوگ مانگتے ہیں اور وہ لوگ بیچتے بھی رہتے ہیں. مطلب 1 ریال 2 ریال 5 ریال میں. بات بڑی محبت کی ہے اور صدقے کی ہے. ذرا ہمارا کفارہ ہو جائے, آپ سب کا کفارہ ہو جائے اور اللہ پاک بخش دے اپنے حبیب کے صدقے میں. تو وہاں پر جو ہے پتہ نہیں سمجھ میں کسی کو دے رہے ہیں تو پولیس کبھی کبھی بھگاتی ہے, اس کو مارتے اور بھاگتے بھی ہیں حبشیہ وغیرہ, پتہ نہیں کچھ کرتے ہوں گے. لیکن ایسے وقت میں بھی سبحان اللہ ہمارے شیخ جو ہمارے جتنے حضرات بزرگ وہاں حضرات تھے, تو ان لوگوں کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا تو ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. تو میں پوچھنے لگا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے کہا جانتے ہو یہ جو بھاگ رہے ہیں, یہ جو بھگا رہے ہیں تو انسان ہے نا, نوٹ کیجیے گا یہ تو انسان ہے نا, اس کا ادب کرنے کے لیے کھڑا. کیوں؟ تو آپ بخاری شریف کی حدیث سنائیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو اللہ نے اتنا محترم بنایا ہے کہ وہاں کی جو مطلب بے جان چیز ہے, بے جان چیز کنکڑی وغیرہ, کیڑی وغیرہ, یہ سب کا بھی ادب کرنا ہے, یہ سب کا بھی ادب کرنا. تو بولتے تھے حاج وہ پیارے یہ تو اشرف المخلوقات ہے. اب یہاں کے قانون کے حساب سے کیا ہو رہا, خبردار خبردار ان لوگوں کی مدد کرنا مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنا ہے. عید کے موقع سے خاص طور سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کی خوشی کا مطالبہ کرتے تھے, فقیروں کی خوشی کی تلاش کرتے تھے. ایک موقع سے بتایا بچے کی وہ روایت بڑی مشہور روایت کہ تیرا باپ محمد بن جائے, تیری بہن فاطمہ بن جائے, تیری ماں عائشہ بن جائے, تو اے فقیر بچہ کیا تو خوش ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب تو مجھے دولت کونین مل گئی, کونین کی دولت مل گئی. فقیر کے سر پر ہاتھ رکھیے اور ہو سکے تو سب سے پہلا شیر خرما اس کو کھلائیے, قیامت تک کا رزق انشاءاللہ دے دے گا اللہ تعالیٰ, قیامت تک کا رزق دے دے گا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عید کے موقع سے یہی خوشی اور یہی پیغام ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں, کبھی بھی کسی کپڑے خراب پہننے والے کو یہ مت کہہ دینا کہ میری عید خراب ہو جائے گی, عید خراب ہو جائے گی. نہیں, وہ گرد لگ گئے فقیر کے تو خدا پاک تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پر کبھی محنت و مشقت کے گرد لگ جاتے تھے اور کبھی بیوی پوچھنے آتی تھی تو روک دیتے تھے, نہیں یہ خدا کے لیے یہ گرد لگے ہیں, رہنے دو, یہ میرے لیے نشانی ہے.
اس لیے کبھی بھی ایسا نہ کیجیے گا، کسی ڈیوائڈ نہ کیجیے گا، اوپر نیچے بڑھوتری آگے پیچھے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں بھائی چارگی ہے، اور خاص طور سے اس کے لیے ارے بھائیوں کے ساتھ تو بھائی چارگی کرنا ہی ہے، اپنوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو مستحق بھائی چارگی ہے، جو مستحق ہے بھائی چارگی کے۔ دل کبھی کبھی ٹوٹ جاتا تھا، علی نے ایک موقع سے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ بھائی چارگی سب میں تو آپ نے کر دیا ہے، میں کس کا بھائی ہوں؟ تو آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے پیارے تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ جہاں عظمت ولایت علی سمجھ میں آ رہی ہے، وہیں اخوت کا بھی درس مل رہا ہے کہ نبی نے بھائی چارگی کو فروغ دیا ہے، فروغ دیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کے سب کو آج کی عظیم الشان عید کی خوشیوں سے دوبالگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، سب ہم سے راضی ہو جائیں، سب سے ہم راضی ہو جائیں، متحد اور متفق ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے کھڑے ہوتے ہیں، عید کی نماز